میں ایک بہت امیر گھرانے کا اکلوتا وارث تھا، لیکن میرے چچا نے جائیداد کی خاطر مجھے بچپن میں ہی اغوا کروا کر ایک بٹھے پر بھیج دیا۔ میں وہاں 20 سال تک مزدوری کرتا رہا اور اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتا رہا۔ ایک دن ایک بڑی گاڑی بٹھے پر رکی، جس میں سے وہی چچا اترے جو اب بہت بوڑھے اور لاچار ہو چکے تھے۔ انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، لیکن میں نے ان کی انگلی میں اپنے والد کی انگوٹھی دیکھ لی تھی اور قسم کھائی کہ آج میں جون کا مہینہ تھا اور سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ زمین کا سینہ جلانے میں مصروف تھا۔ بٹھے کی چمنیوں سے نکلنے والا سیاہ دھواں آسمان کی نیلاوٹ کو نگل رہا تھا اور فضا میں کوئلے اور پکی ہوئی مٹی کی وہ خوب مخصوص بور چی ہوئی تھی جو جہاں کام کرنے والے مزدوروں کے سانسوں میں بس چکی تھی۔ میں اپنے دفتر کے باہر پڑی ایک پرانی ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھا تھا۔ میرے کپڑوں پر گرد کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی اور چہرے پر لگا ہوا مٹی کا غبار مجھے پہچاننے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آنے والے اکثر لوگ مجھے بھی اس بٹھے کا کوئی معمولی مزدور یا منشی کا مددگار سمجھتے تھے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ میں اس جگہ کا مالک تھا، وہی جگہ جہاں کبھی میرا بچپن سسکیاں بھرتے ہوئے گزرا تھا۔ 20 سال کا طویل عرصہ میں نے اس مٹی کو گونتے اور سانچوں میں ڈالتے گزار دیا تھا۔ میرے ہاتھوں کی لکیریں اینٹوں کی رگڑ سے مٹ چکی تھیں اور میری آنکھوں میں وہ ویرانی تھی جو صرف ان لوگوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے جنہیں اپنوں نے دھوکہ دیا ہو۔ آج میں یہاں کا مالک تھا، سیٹھ تھا، لیکن میرا دل آج بھی اسی مزدور بچے کی طرح ڈرتا تھا جو ذرا سی غلطی پر مار کھانے کے خوف سے کانپتا تھا۔ میرے سامنے کچھ فاصلے پر منشی کریم بخش اپنی بڑی سی میز پر بیٹھا حساب کتاب میں مصروف تھا۔ وہ ایک سخت گیر اور بے رحم انسان تھا جسے صرف پیسوں سے غرض تھی، لالچ تھی۔ اس کے نزدیک انسانی جذبات کی کوئی وقت نہیں تھی، قیمت نہیں تھی۔ وہ اکثر مزدوروں پر چیختا اور انہیں کامچور کہہ کر ذلیل کرتا، لیکن چونکہ وہ میرا وفادار تھا اور بٹھے کا نظام سنبھالے ہوئے تھا، اس لیے میں اس کی بد زبانی کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی اور لو کے تھپیڑے چہروں کو جھلسا رہے تھے کہ اچانک بٹھے کے مرکزی دروازے پر ہلچل ہوئی۔ مٹی کے غبار میں سے ایک خستہ حال شخص نمودار ہوا۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی اور کمر وقت کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے جو کبھی شاید بہت قیمتی رہے ہوں گے، اب جگہ جگہ سے پیمد لگے ہوئے تھے اور میلے ہو چکے تھے۔ اس کے سر پر موجود سفید پگڑی بھی مٹی سے اٹی ہوئی تھی۔ وہ شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا منشی کی میز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے پہلو بدلا اور غور سے اس آنے والے کو دیکھنے لگا۔ کچھ تو تھا اس شخص میں جو مجھے بے چین کر رہا تھا، کوئی ایسی بات جو میرے لاشعور کو جھنجھوڑ رہی تھی، جیسے میں اس چہرے کو جانتا ہوں، جیسے یہ چال میری پہچانی ہوئی ہے۔ لیکن 20 سال کے طویل اور لمبے عرصے نے یادوں پر دھند کی کئی تہیں چڑھا دی تھیں۔ وہ شخص منشی کی میز کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ شدت پیاس سے نڈھال لگ رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میز کا سہارا لیا اور منشی کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا۔ منشی کریم بخش نے سر اٹھا کر اسے حقارت سے دیکھا اور اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہو گیا، جیسے اس کے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ مٹی کا ڈھیر کھڑا ہو۔ اس بوڑھے شخص نے ہمت جمع کی اور اپنی کمزور آواز میں گویا ہوا کہ منشی جی، خدا آپ کو اور دے، میں بہت دور سے آیا ہوں اور بہت مجبوری لے کر آیا ہوں۔ اس کی آواز میں وہ لرزہ تھا جو صرف انتہائی مجبور انسان کی آواز میں ہوتا ہے۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میری نظریں اس بوڑھے کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں اور گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، لیکن ان کھنڈرات کے باوجود مجھے اس کے نقوش میں وہ جانی پہچانی رونق نظر آ رہی تھی جو اب بیچارگی میں بدل چکی تھی۔ منشی نے رجسٹر سے نظریں ہٹائے بغیر روکے لہجے میں پوچھا کہ کیا کام ہے تمہیں؟ بابا جلدی بولو، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے تمہارے لیے، کام کا حرج ہو رہا ہے۔
बूढ़े ने लरसते हुए हाथों को जोड़ा और कहा कि बेटा, मैं सवाली बनकर आया हूँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हमारे इलाके में यतीम बच्चों की एक छत गिर गई है, बरसात और सर्दी सर पर है और वो मासूम खुले आसमान तले बैठे हैं। मुझे खुदा के नाम पर कुछ ईंटें चाहिए ताकि उनके सर छुपाने का इंतज़ाम हो सके। मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मैं एक बहुत बड़े घराने का फर्द था। मेरे पास दौलत की रेल पेल थी, खुशियाँ थीं, लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि आज खुद दूसरों के रहम करम पर हूँ। मुंशी ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और तंजिया अंदाज में बोला कि अरे बाबा, यहाँ रोज़ ऐसे कई अमीरजादे आते हैं जो अपनी दास्तान सुनाकर मुफ्त की ईंटें मांगते हैं। ये भट्ठा है, कोई भिकार खाना नहीं, कोई खैराती इदारा नहीं। यहाँ ईंट के बदले पैसा लगता है, नकद पैसा। अगर जेब में रकम है तो बात करो, वरना रास्ता नापो। बूढ़े की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने बेबसी से अपने कुर्ते की जेब टटोली, लेकिन वो खाली थी। फिर उसकी नज़र अपने दाएं हाथ पर पड़ी और मेरी नज़र भी उसी हाथ का ताक़ुब करने लगी। उसकी उंगली में एक सोने की अंगूठी चमक रही थी। ये अंगूठी उसके पूरे वजूद पर वहद चीज़ थी जो अभी तक अपनी असली हालत में बरकरार थी। सूरज की किरण उस अंगूठी पर पड़ी तो वो चमक उठी और उस चमक ने मेरे जहन में एक धमाका कर दिया। मेरे दिमाग के दरीचे खुल गए और माजी की फिल्म मेरी आंखों के सामने चलने लगी। ये वही अंगूठी थी जिस पर शेर का निशान बना हुआ था। ये मेरे वालिद साहब की अंगूठी थी। मुझे याद आ गया कि किस तरह 20 साल पहले इसी शख्स ने, जो मेरा सगा चचा था, मुझे यतीम समझकर सीने से लगाने के बजाय जायदाद की लालच में अगवा करवाया था। मुझे वो मनहूस दिन याद आ गया जब ये मुझे मेले की सैर करवाने के बहाने लाया था और फिर एक वैरान जगह पर इस भट्टे वाले के हवाले कर दिया था। उस वक्त इसकी उंगली में यही अंगूठी थी जिसे देखकर मैं रोया था और इसे रहम की अपील की थी, लेकिन इसने मुझे धक्के देकर अपनी गाड़ी में बैठते हुए मुड़कर भी नहीं देखा था। मेरा खून खोलने लगा। मेरा दिल चाह के अब भी उठूं और इसका गिरबान पकड़कर पूछूं कि तुम यहाँ खैरात मांगने आए हो? तुमने तो मेरा बचपन छीन लिया था, तुमने मुझे जिंदा दरगोर कर दिया था, तुमने मुझे माँ की ममता और बाप के सह से महरूम कर दिया था। आज तुम किस मुंह से यतीमी को बात करते हो जब तुमने अपने यतीम भतीजे पर रहम नहीं खाया था? मेरे हाथ की मुट्ठी सख्ती से भींच गई और मेरे नाखून हथेली में पेवस्त हो गए। गुस्से की एक लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई, लेकिन मैंने खुद को रोका। मैं अभी अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि कुदरत ने इसे किस मकाम पर ला खड़ा किया है। मैं देखना चाहता था कि वो शख्स जो कभी फ़िरौन बना फिरता था, आज किस तरह 2 ईंटों के लिए गिड़गिड़ा रहा है। बूढ़े चचा ने वो अंगूठी अपनी उंगली से उतारने की कोशिश की, जो हड्डियों के ढांचे जैसे हाथ पर ढीली होने के बावजूद जोड़ों में फंस गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने वो अंगूठी उतारी और मुंशी की मेज़ पर रख दी और कहा कि मुंशी जी, मेरे पास नकद रकम तो नहीं है, लेकिन ये अंगूठी बहुत कीमती है। ये खालिस सोने की है और ये मेरे ख़ानदानी वक़ार की आखिरी निशानी है। आप इसे रख लें और इसके बदले मुझे चंद हज़ार ईंटें दे दें। खुदा आपका इकबाल बुलंद करेगा, आपका भला करेगा। ये कहते हुए उसकी आवाज़ बढ़ा गई और आंसू उसकी सफ़ेद दाढ़ी में जज़ब होने लगे। मुंशी करीम बख्श की आंखों में लालच की चमक आ गई। इसने अंगूठी उठाकर उलट पुलट कर देखी। सोने की परख तो इसे खूब थी। वो समझ गया कि माल खरा है, लेकिन इसकी खसलत में हमदर्दी नाम की चीज़ नहीं थी। इसने सोचा कि बुढ़ा मजबूर है, इसे टरखा कर अंगूठी भी हथिया ली जाए और ईंटें भी ना देनी पड़े। ये शायद वो अपने मालिक यानी मेरे सख्त असूलों से डरता था कि मैं हिसाब किताब में एक पैसे की भी हेरा फेरी बर्दाश्त नहीं करता था। मुंशी ने अंगूठी वापस मेरे पर पटक दी और अपने चेहरे पर मसनूई सख्ती तारी कर ली। वो जानता था कि सेठ साहब यानी मैं वहीं बैठा सब देख रहा हूँ, इसलिए वो अपनी फर्ज शनासी का मुजाहरा करना चाहता था।
حالانکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ میرے دل میں اس وقت کیا طوفان برپا ہے۔ میں اپنی جگہ ساکت بیٹھا تھا، لیکن میری روح تڑپ رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر کہوں کہ یہ انگوٹھی مت بیچنا، یہ میری ہے، یہ میرے باپ کی ہے، یہ میرے باپ کی آخری نشانی ہے، لیکن زبان گنگ تھی۔ انتقام اور رحم کے جذبات آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ ایک طرف وہ معصوم بچہ تھا جو 20 سال تک روتا رہا، اور دوسری طرف یہ لاچار بوڑھا جو اب وقت کی عدالت میں مجرم بن کر کھڑا تھا۔ ماحول میں عجیب سا تناؤ پیدا ہو چکا تھا۔ گرم ہوا کے جھونکے اب اور بھی زیادہ چبھنے لگے تھے۔ بٹھے پر کام کرنے والے چند مزدور بھی روک کر یہ تماشا دیکھنے لگے تھے کہ معزز دکھنے والا فقیر منشی کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے۔ چچا نے دوبارہ منشی کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ بیٹا ضد نہ کرو، یہ سودا تمہارے لیے گھاٹے کا نہیں ہے۔ اس انگوٹھی کی قیمت ان اینٹوں سے کہیں زیادہ ہے جو میں مانگ رہا ہوں۔ بس میری لاج رکھ لو، عزت رکھ لو، مجھے خالی ہاتھ مت لوٹاؤ، ورنہ وہ یتیم بچے مایوس ہو جائیں گے۔ اس بار چچا کی آواز میں ایسا درد تھا کہ پتھر بھی پگھل جائے، لیکن منشی تو پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اس نے میز پر زور سے ہاتھ مارا اور اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے انگلی سے باہر کے راستے کی طرف اشارہ کیا اور اپنی کڑک دار آواز میں فیصلہ سنا دیا۔ وہ میری طرف بھی کنگھیوں سے دیکھ رہا تھا تاکہ میں اس کی وفاداری کی داد دے سکوں کہ اس نے اصول نہیں ٹوٹنے دیا، حالانکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس قدر غلط کر رہا ہے، یا شاید قدرت یہی چاہتی تھی کہ معاملہ یہاں تک پہنچے تاکہ راز کھلنے کا وقت قریب آ سکے۔ منشی نے گہری سانس لی اور انتہائی کرخت لہجے میں وہ الفاظ کہے جو چچا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برسے اور میری خاموشی کو توڑنے کا سبب بننے والے تھے۔ اس نے چچا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حتمی انداز میں کہا، بابا جی، یہاں ادھار یا خیرات نہیں ملتی، سیٹھ صاحب کا حکم ہے، جاؤ یہاں سے۔ منشی کے وہ ظالمانہ الفاظ فضا میں گونجے اور پھر گرم ہوا کے تھپیڑوں میں تحلیل ہو گئے، لیکن ان الفاظ کی گونج اس بوڑھے کے دل پر کسی بھاری پتھر کی طرح لگی تھی۔ اس کے چہرے پر جو امید کی آخری کرن باقی تھی وہ بھی بجھ گئی، اور اس کی جگہ گہری مایوسی اور ذلت نے لے لی۔ اس نے ایک بار پھر اپنی لرزتی انگلیوں سے اس انگوٹھی کو چھوا جو میز کی سطح پر پڑی سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ یہ انگوٹھی اس کی نہیں تھی، بلکہ اس کی امانت میں خیانت کی ایک زندہ مثال تھی، مگر اب وہ اسے بھی کھونے کو تیار تھا۔ لیکن منشی کا انکار اس کے لیے موت کی پروانہ بن گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے انگوٹھی اٹھائی اور اسے واپس اپنی انگلی میں پہننے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے تھے اور حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ وہ مڑا اور اپنے بوجھل قدموں سے گھسیٹتا ہوا واپسی کے لیے تیار ہوا۔ اس کے کندھے جھک گئے تھے جیسے اس پر پوری دنیا کا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سی جنگ جاری تھی۔ ایک طرف 20 سال پرانا انتقام تھا جو میرے سینے میں آگ کی طرح بھڑک رہا تھا، اور دوسری طرف وہ انسانیت تھی جو مجھے میرے ماں باپ نے سکھائی تھی۔ لیکن جب میں نے اس بوڑھے کو شکست خوردہ انداز میں مڑتے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میرے ہاتھ کی مٹھی جو کرسی کے بازو پر ٹکی تھی سختی سے بھیج گئی اور میں نے ایک جھٹکے سے خود کو کرسی سے اٹھایا۔ میری کرسی کے پائے زمین پر رگڑ کھا کر ایک چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ پیچھے ہوئے۔ یہ آواز اس خاموش اور حبس زدہ ماحول میں کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ سب کی نظریں اچانک میری طرف اٹھ گئیں۔ منشی جو اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہونے والا تھا چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ مزدور جو اپنی کدالیں چلا رہے تھے رک گئے، اور اس بوڑھے نے بھی چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ میرے جوتوں کے نیچے بجری اور اینٹوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پسینے کی آواز آ رہی تھی جو فضا میں خوفناک تاثر پیدا کر رہی تھی۔
میں نے اپنا چہرہ ابھی تک مکمل طور پر صاف نہیں کیا تھا۔ مٹی اور دھوئیں کی تہیں میرے نقوش کو چھپائے ہوئی تھیں اور سر پر لپٹا ہوا میلا کچیلا کپڑا میرے بالوں اور ماتھے کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ میری چال میں وہ وقار اور دبدبا تھا جو صرف ایک مالک کا ہوتا ہے، لیکن میرا حلیہ ایک مزدور کا سا تھا۔ میں چلتا ہوا منشی کی میز کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ منشی کریم بخش جو مجھے آتا دیکھ کر ہڑبڑا گیا تھا، احتراماً اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ شاید وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں میں اس کی بدتمیزی پر خفا نہ ہو جاؤں، یا شاید وہ میری آنکھوں میں موجود اس سرد مہری کو دیکھ کر سہم گیا تھا جو اس وقت وہاں رقص کر رہی تھی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے منشی کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور میری نظریں سیدھی اس بوڑھے کے چہرے پر جم گئی۔ وہ بوڑھا خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ مٹی میں اٹا ہوا شخص کون ہے اور اسے گھور رہا تھا۔ میں اس کے اتنے قریب جا کر کھڑا ہو گیا کہ میں اس کے سانسوں کی اکھڑی ہوئی آواز سن سکتا تھا۔ اس کے جسم سے پرانے کپڑوں اور بیماری کی ایک مخصوص بو آ رہی تھی جو میرے نتنوں میں بس گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو مجھے وہاں خوف کے سائے لرزتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جن میں کبھی غرور تکبر بھرا ہوا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو کبھی مجھے کیڑے مکوڑے سمجھ کر مسل دیا کرتا تھا۔ آج وہ میرے سامنے ایک لاچار مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ میری نظریں اس کے چہرے سے پھسلتی ہوئی اس کے دائیں ہاتھ پر جا کر رک گئیں، جہاں وہ انگوٹھی ابھی تک اس کی انگلی میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ انگوٹھی جسے پہننے کی وہ کوشش کر رہا تھا لیکن جوڑوں پر اٹک گئی تھی۔ میں نے اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھایا۔ میرا ہاتھ مضبوط اور سخت جان تھا جس پر محنت کی لکیریں گہری تھیں، جبکہ اس کا ہاتھ کمزور اور کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے ہاتھ کا لمس میرے لیے کسی کرنٹ سے کم نہ تھا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جس نے بچپن میں میری انگلی پکڑ کر مجھے میلے میں گم کیا تھا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جس نے مجھے بٹھے کے دلال کے حوالے کرتے ہوئے پیسے گنے تھے۔ آج یہ ہاتھ میری مٹھی میں تھا۔ میں چاہوں تو اسے مروڑ سکتا تھا، میں چاہوں تو اسے توڑ سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے صرف اس کی انگلی کو تھاما اور انگوٹھی کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس انگوٹھی پر بنا ہوا شیر کا نشان مٹی جمنے کے باوجود واضح تھا۔ اس کے نگینے کی چمک مدھم پڑ چکی تھی، لیکن اس کی بناوٹ میرے حافظے میں نقش تھی۔ یہ میرے والد صاحب کی پسندیدہ انگوٹھی تھی جو انہوں نے اپنی موت سے چند دن پہلے بنوائی تھی اور وصیت کی تھی کہ یہ میرے بیٹے کو دی جائے، لیکن میرے والد صاحب کی موت کے بعد اس چچا نے سب کچھ ہتھیا لیا تھا اور یہ انگوٹھی بھی خود پہن لی تھی۔ میں نے انگوٹھی کو انگلی سے گھمایا۔ بوڑھا دور سے کراہا اور ڈرتے ہوئے بولا کہ صاحب جی چھوڑ دیں میرا ہاتھ، مجھے جانے دیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں بھکاری نہیں ہوں، اگر اینٹیں نہیں دینی تو مت دیں، لیکن میری توہین تو مت کریں۔ اس کی آواز میں خوف اور درد کی آمیزش تھی۔ میں نے پہلی بار اپنی زبان کھولی۔ میری آواز بھاری اور سرد تھی جیسے کنویں کی تہہ سے آ رہی ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا کہ یہ انگوٹھی کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ یہ کوئی معمولی انگوٹھی نہیں لگتی، تمہاری حالت دیکھ کر لگتا نہیں کہ تم اس کے وارث ہو سکتے ہو۔ سچ بتاؤ یہ کہاں سے چرائی ہے تم نے؟ بوڑھے کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا کہ نہیں صاحب، میں چور نہیں ہوں، یہ میری اپنی ہے، یہ میرے باپ دادا کی نشانی ہے، میں خاندانی رئیس ہوں۔ وقت مجھے اس حال میں پہنچا دیا ہے، ورنہ میں سونے کے نوالے کھایا کرتا تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا کہ رئیس تو تم لگتے ہو، لیکن تمہاری آنکھیں بتاتی ہیں کہ تم نے یہ دولت حق سے نہیں کمائی تھی۔ اس انگوٹھی کا سائز تمہاری انگلی کے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ کی زینت تھی جسے تم نے زبردستی پہنا ہوا ہے۔
बूढ़ा सहम गया, डर गया। उसे लगा कि शायद मैं पुलिस वाला हूँ या कोई तफ्तीशी अफसर हूँ, उस पर शक कर रहा हूँ। उसने मिन्नत समझना शुरू कर दी कि साहब खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दें, ये अंगूठी मेरी ही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने उसकी गिरफ्त ढीली नहीं की, बल्कि मैंने दूसरे हाथ से उस अंगूठी को उसकी उंगली से खींचना शुरू किया। वो हड्डियों में फंसी हुई थी। बूढ़े ने चीख मारी, लेकिन मैंने परवाह नहीं की और एक ही झटके में वो अंगूठी उसकी उंगली से उतार ली। उसके हाथ पर एक सुर्ख निशान पड़ गया। वो खौफजदा होकर पीछे हटा और अपना हाथ सीने से लगा लिया, जैसे कोई कीमती चीज़ लुट गई हो। मुंशी ये सब देख कर हैरान था। वो आगे बढ़ा और बोला कि सेठ साहब, जाने दें इसे। इस पागल बुड्ढे को क्यों मुंह लगाते हैं? ऐसे लोगों को जो कोई चोरी का माल होगा पुलिस के हवाले कर देते हैं। मैंने मुंशी को हाथ के इशारे से रोक दिया और अंगूठी को अपनी हथेली पर रखकर देखने लगा। सूरज की रोशनी में वो अंगूठी मेरे हाथ पर जगमगा रही थी, जैसे वो अपने असल मालिक को पहचान गई हो, जैसे वो कह रही हो कि मुझे 20 साल से इसी लम्हे का इंतज़ार था। मैंने अपनी जेब से एक मैला सा रुमाल निकाला और अंगूठी को बेहतरीन तरीके से साफ किया। उसके नीचे कंधा छोटे से हरूफ अब वासे हो गए थे, जिन्हें मैंने बचपन में कई बार पढ़ा था। वहाँ मेरे वालिद साहब का नाम लिखा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने अंगूठी को अपने दाएं हाथ की उस उंगली के करीब किया जिसमें मेरे वालिद इसे पहना करते थे, और फिर मैंने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। वो अंगूठी मेरी उंगली में ऐसे फिट आ गई जैसे वो सिर्फ मेरे लिए बनी हो, जैसे वो बरसों से मेरे ही नाप की मुंतज़िर हो। ये मंजर देखकर बूढ़े की आंखें हैरत से फैल गई। वो भूल गया कि इसे दर्द हो रहा था। वो भूल गया कि इसे ईंटें चाहिए थी। वो बस टिकटिकी बांधे मेरे हाथ को देख रहा था। उसके लबों से बेख्तियार निकला कि ये क्या किया तुमने? ये मेरी अंगूठी है, तुम इसे कैसे पहन सकते हो? और जो तुम्हारे हाथ में इतनी आसानी से कैसे आ गई? मैंने अपनी कलाई घुमाई और अंगूठी को सूरज की रोशनी में लहराया और उस बूढ़े के करीब जाकर आहिस्ता से कहा कि अंगूठी हमेशा इसी के हाथ में सजती है जिसका खून इस अंगूठी के मालिक से मिलता हो। यह अंगूठी तुम्हारी उंगली में फंस रही थी, तुम्हें दर्द दे रही थी, क्योंकि इसने तुम्हें कबूल नहीं किया था। लेकिन देखो, आज मेरी उंगली में यह कैसे समा गई है, जैसे यह मेरे जिस्म का हिस्सा हो। बूढ़ा खौफजदा होकर पीछे हटने लगा। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या माजरा है। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि इसके सामने खड़ा ये मट्टी भरा मजदूर नुमा शख्स कौन हो सकता है। उसने कांपती आवाज़ में पूछा कि तुम कौन हो नौजवान, और तुम ये अजीब व गरीब बातें क्यों कर रहे हो? मेरा सर चकरा रहा है। मुझे मेरी अंगूठी वापस कर दो और मुझे जाने दो। मैंने एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ उसे देखा, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें दर्द भी था और फतेह का नशा भी। मैंने कहा कि अंगूठी तो अब अपनी असल जगह पर आ गई है बुजुर्गों, अब ये वापस नहीं जाएगी। लेकिन तुम्हारा सवाल कि मैं कौन हूँ, यह बहुत अहम सवाल है। मैं वो हूँ जिसे तुम रोज़ देखते हो लेकिन पहचानते नहीं। मैं वो हूँ जो मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गया लेकिन फिर इसी मिट्टी से उग गया। मैं वो सच हूँ जिसे तुमने झूठ के पर्दों में छुपाने की कोशिश की थी। मुंशी और मजदूर भी दम साधे ये मुकालमा सुन रहे थे। फिजा में सनसनी फैल गई थी। हर कोई मुंतज़िर था कि अब क्या होगा। मैंने अंगूठी वाली उंगली से भट्ठे की चिमनी की तरफ इशारा किया और कहा, इस भट्ठे को देख रहे हो बाबा, इसने पकने वाले हर ईंट गवाह है उन 20 सालों की जो मैंने और तुमने गुजारे हैं। तुमने महलों में रहकर भी सुकून नहीं पाया और मैंने भट्टी की आग में जलकर भी कुंदन बनना सीख लिया। यह अंगूठी अब मेरी उंगली से तब भी उतरेगी जब मेरा आखिरी सांस उखड़ जाएगा। बूढ़े के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसे लगा कि शायद मैं कोई जिन या असेब हूँ जो उसकी माजी की बातें जानता हूँ। वो इतना डर गया कि वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला कि मुझे माफ़ कर दो साहब, मुझे नहीं चाहिए अंगूठी, बस मुझे जाने दो।
میں بہت گنہگار آدمی ہوں، مجھے مزید مت ستاؤ۔ میں نے جھک کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا ہاتھ بھاری تھا اور وہ میرے لمس سے کانپ اٹھا۔ میں نے اس کے کان کے قریب اپنا منہ کیا اور سرگوشی کے انداز میں کہا کہ گنہگار تو تم ہو، لیکن سزا دینے والا میں نہیں ہوں۔ سزا تو تمہیں مل چکی ہے۔ تم جو بادشاہ تھے اب فقیر بن چکے ہو، اور میں جو فقیر بنایا گیا تھا اب دینے والا بن چکا ہوں۔ لیکن یاد رکھو، انگوٹھی کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ انگوٹھی صرف ایک زیور نہیں، یہ ایک تاریخ ہے، ایک داستان ہے جو آج اپنے انجام کو پہنچے گی۔ میں نے منشی کی طرف دیکھا اور کہا کہ کریم بخش، اس بزرگ کو پانی پلاؤ اور عزت سے کرسی پر بٹھاؤ۔ یہ ہمارے خاص مہمان ہیں۔ آج کا دن اس بھٹے کی تاریخ کا سب سے اہم دن ہوگا، کیونکہ آج حساب بے باک ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ منشی حیران و پریشان سب پانی لینے دوڑا۔ میں نے اس بوڑھے کو سہارا دے کر اٹھایا اور اپنی کرسی پر بٹھا دیا، وہ کرسی جس پر میں بیٹھتا تھا۔ آج میں نے اسے وہیں بٹھایا جہاں کبھی وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ وہ سہما ہوا سا بیٹھا رہا۔ اس کی نظریں بار بار میرے چہرے اور میری انگلی پر موجود انگوٹھی کے درمیان سفر کر رہی تھیں۔ وہ میرے چہرے کے مٹی بھرے نقوش میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید اسے میری آنکھوں میں اپنے بھائی کی جھلک نظر آ رہی ہو، شاید اسے میری پیشانی پر وہ شکن نظر آ رہی ہو جو میرے باپ کی پیشانی پر ہوتی تھی۔ سسپینس اپنی انتہا پر تھا۔ مزدور اپنا کام چھوڑ کر دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ہوا تھم گئی تھی اور سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا، جیسے قدرت بھی اس منظر کو غور سے دیکھنا چاہتی ہو۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی جیب سے ایک اور چیز نکالی۔ یہ ایک پرانا سا ٹوٹا ہوا تعویذ تھا جو میں نے 20 سال سے سنبھال کر رکھا تھا۔ میں نے وہ تعویذ اس بوڑھے کی گود میں ڈال دیا اور کہا کہ اسے کھولو بابا، شاید اس کے اندر تمہیں اپنی ماضی کا کوئی اور سراغ مل جائے۔ بوڑھے نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تعویذ اٹھایا۔ اس کا رنگ اڑ چکا تھا اور دھاگا گل چکا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اسے کھولا تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ نکلا۔ یہ وہی کاغذ تھا جو اس نے مجھے اس دن دیا تھا جب اس نے مجھے یہاں چھوڑا تھا، جس پر صاف لکھا تھا کہ اس بچے کا کوئی وارث نہیں، اسے جو چاہے کرو۔ بوڑھے نے وہ تحریر پڑھی تو اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس نے وحشت بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، بلکہ اس کا ماضی اس کے سامنے زندہ کھڑا ہے۔ لیکن میں نے ابھی بھی اپنی زبان سے رشتہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ خود اس حقیقت تک پہنچے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بابا جی کہ پہچانو اس تحریر کو۔ کیا یہ تمہارے ہاتھ کی لکھی ہوئی نہیں ہے؟ کیا تم نے ہی ایک معصوم کی قسمت کا فیصلہ اس کاغذ پر نہیں لکھا تھا؟ آج وہی تحریر تمہارے سامنے موجود ہے، اور فیصلہ کرنے والا وہ معصوم ہے جو اب معصوم نہیں رہا۔ بوڑھا بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے لب ہل رہے تھے لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ شکنجے میں آ چکا ہے، لیکن یہ شکنجہ لوہے کا نہیں بلکہ احساس ندامت اور خوف کا تھا۔ میں نے پھر سے انگوٹھی کو دیکھا اور سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آخری پردہ اٹھایا جائے، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی تھوڑا اور تڑپنا باقی ہے، ابھی سے اپنی غلطی کا مکمل احساس ہونا باقی ہے۔ میں نے منشی سے پانی سے گلاس لیا اور خود اپنے ہاتھوں سے اس بوڑھے کے منہ سے لگایا۔ وہ پانی ایسے پی رہا تھا جیسے صدیوں کا پیاسا ہو۔ پانی پینے کے بعد اس نے کچھ ہوش سنبھالا اور میری طرف دیکھ کر دبی آواز میں بولا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے کیا کیا تھا؟ تم سب جانتے ہو، پھر تم نے مجھے پانی کیوں پلایا؟ تم نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ تم کون ہو؟ خدا کے لیے بتا دو مجھے، تم کون ہو؟ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میں نے ایک لمبی خاموشی اختیار کی اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں وہ ہوں جس کی حفاظت خدا نے کی جب اپنوں نے اسے بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا تھا۔ میں وہ ہوں جس نے پتھروں سے پیڑ باندھا
لیکن کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ تم پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تم سن لو، لیکن سننے سے پہلے اپنے دل کو تھام لو، کیونکہ جو سچ تم سننے والے ہو وہ تمہاری بچی کچی زندگی کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے چہرے پر لگا ہوا وہ کپڑا اتار دیا اور قمیض کی آستین سے اپنا چہرہ زور سے رگڑ کر صاف کیا۔ مٹی کی تہ ہٹی تو میرے چہرے کے خد و خال واضح ہونے لگے۔ میری پیشانی کا نشان، میرے گال کا تل اور میری آنکھوں کی بناوٹ اب صاف نظر آ رہی تھی۔ بوڑھے نے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے منہ سے بے ساختہ ایک نام نکلنے ہی والا تھا کہ میں نے انگلی ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش کر دیا اور کہا کہ ابھی نام مت لینا، ابھی صرف چہرے کو پڑھو اور اس انگوٹھی کو دیکھو۔ چچا جان، میرے منہ سے نکلنے والے ان دو الفاظ چچا جان نے وہاں موجود ہر شے کو منجمد کر دیا تھا۔ فضا میں موجود حبس اور گرمی ایک برفانی سرد مہری میں تبدیل ہو گئی اور وقت جیسے تھم سا گیا۔ وہ بوڑھا جو پہلے ہی خوف اور ندامت کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، ان الفاظ کی گونج سنتے ہی لرزتے ہوئے پیروں کے ساتھ زمین پر گر گیا۔ اس کی آنکھیں جو پہلے حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں اب مزید پھٹ گئیں۔ اب ان میں یقین اور بے یقینی کی ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بھتیجے کو اس نے 20 سال پہلے مردہ سمجھ کر اپنے ذہن سے کھرچ دیا تھا، وہ آج اس کے سامنے ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چچا پکار رہا ہے۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور حلق سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی، صرف اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کے ہر تاثر کو بڑے ہی غور سے دیکھا۔ وہاں خوف تھا، شرمندگی تھی اور ایک ایسا گہرا صدمہ تھا جس نے اس کے حواس کو معطل کر دیا تھا۔ منشی کریم بخش جو اپنی کرسی کے پاس کھڑا تھا، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ کبھی مجھے دیکھتا اور کبھی زمین پر گرے ہوئے اس بوڑھے کو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو وہ دھتکار رہا تھا وہ اس کے مالک کا سگا چچا ہے، اور جس مالک کو وہ صرف ایک سخت گیر سیٹ سمجھتا تھا، اس کے سینے میں دکھوں کا ایک پورا جہان آباد ہے۔ مزدوروں نے اپنے اوزار زمین پر رکھ دیے تھے اور وہ بھی دائرہ بنا کر اس ڈرامائی انداز کا منظر کا حصہ بن چکے تھے۔ ہوا کا ہر جھونکا اب ایک نیا راز فاش کر رہا تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے ہلنے کی زحمت نہیں کی اور اسی طرح کھڑے ہو کر اپنی انگلی میں پہنی ہوئی اس انگوٹھی کو دیکھتا رہا، جو اب میری انگلی میں پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی تھی۔ یہ انگوٹھی صرف سونا نہیں تھی، بلکہ یہ میری پہچان تھی، میرا کھویا ہوا مقام تھی اور میرے باپ کی نشانی تھی، جسے میں نے 20 سال کی جد و جہد کے بعد واپس حاصل کیا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی آواز میں مزید ٹھہراؤ پیدا کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہوا چچا جان، آپ زمین پر کیوں گر گئے؟ کیا آپ کو اپنی ہی بوئی ہوئی فصل کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے، یا اس حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رہی کہ جسے آپ نے مٹی میں دفن کیا تھا وہ بیج بن کر اگ آیا ہے؟ بوڑھے نے کانپتے ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے جسم میں جان نہیں تھی۔ اس نے زمین پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے بولا کہ کیا تم واقعی میرے بھائی کے بیٹے ہو؟ کیا تم وہی معصوم علی ہو جسے میں نے کھو دیا تھا؟ میں نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات کاٹی اور کہا کہ کھو دیا تھا؟ نہیں چچا جان، جسے آپ نے بھیج دیا تھا۔ الفاظ کا چناؤ ذرا درست کیجئے۔ آپ نے مجھے کھویا نہیں تھا، بلکہ آپ نے تو مجھے اپنے راستے کا کانٹا سمجھ کر ہٹا دیا تھا تاکہ آپ اس تمام جائیداد کے اکیلے وارث بن جائیں۔ آپ نے سوچا تھا کہ وہ 7 سال کا بچہ اس ظالم دنیا کی بھیڑ میں کہیں گم ہو جائے گا یا مر جائے گا یا پھر کسی گٹر میں گر کر اپنی جان دے دے گا، لیکن آپ بھول گئے تھے کہ جس کی حفاظت خدا کرتا ہے اس سے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ میں وہی علی ہوں جس کی انگلیاں آپ نے اس دن چھڑائی تھی۔
میں وہی علی ہوں جس نے آپ کی گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہوئے آپ کو پکارا تھا، لیکن آپ نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ آج 20 سال بعد میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن آج میں روتا ہوا بچہ نہیں ہوں۔ آج میں اس بھٹے کا مالک ہوں جہاں آپ نے مجھے غلام بنا کر بھیجا تھا۔ بوڑھے کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگا اور اپنا سر زمین پر پٹکنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر پتھر دل انسان بھی پگھل جائے، لیکن میرے دل پر تو 20 سال کی سختی جمی ہوئی تھی۔ میں نے اسے نہیں روکا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ روئے، میں چاہتا تھا کہ اس کے آنسو اس کے گناہوں کی سیاہی کو دھونے کی کوشش کرے، حالانکہ یہ گناہ دھلنے والے نہیں تھے۔ منشی کریم بخش بھی اب سہم گیا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کس طرح اپنے مالک کے چچا کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا اور بولا کہ سیٹھ صاحب مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بزرگ آپ کے چچا جان ہیں۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں کبھی ایسی گستاخی نہ کرتا۔ میں نے منشی کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش کر دیا اور کہا کہ کریم بخش تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے اس میں۔ تم نے تو وہی کیا جو ایک وفادار ملازم کرتا ہے۔ غلطی تو ان کی ہے جنہوں نے رشتوں کا تقدس پامال کیا، جنہوں نے خون سفید کر دیا۔ تم اپنی جگہ جاؤ، یہ میرا اور ان کا نجی معاملہ ہے۔ منشی سر جھکا کر پیچھے ہٹ گیا۔ چچا نے دوبارہ سر اٹھایا اور ہچکیوں کے درمیان بولا کہ بیٹا علی مجھے مار ڈالو، مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ میں نے دولت کی ہوس اور لالچ میں اندھا ہو کر اپنے بھائی کے خون کے ساتھ غداری کی۔ میں نے تمہارا بچپن چھین لیا، میں نے تمہیں ماں کی آغوش سے دور کر دیا۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے اس کے بعد کبھی سکون کا ایک سانس نہیں لیا۔ وہ دولت، وہ جائیداد سب میرے لیے عذاب بن گئی۔ میری اپنی اولاد نہیں ہوئی اور میں تنہا رہ گیا۔ آج میں اس لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں کہ شاید کوئی نیکی میرے کام آ جائے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ قدرت مجھے میرے جرم کی سزا دینے کے لیے اس موڑ پر لے آئے گی۔ اب تم جو چاہو سزا دو، مجھے پولیس کے حوالے کر دو یا اسی بٹھی میں زندہ جلا دو، میں اف تک نہیں کروں گا تمہارے سامنے، کیونکہ میں اسی کا حقدار ہوں۔ میں نے خاموشی سے اس کی باتیں سنی۔ میرے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ اسے پولیس کے حوالے کر دوں یا اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دوں جیسے اس نے مجھے نکالا تھا، لیکن پھر مجھے اپنے والد کی تربیت یاد آ گئی۔ مجھے یاد آیا کہ میرے باپ نے کہا تھا کہ بیٹا، شیر وہ نہیں جو کمزور کو پھاڑ کھائے، بلکہ شیر وہ ہے جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی معاف کر دے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا جہاں سورج بادلوں کی اوٹ سے نکل کر دوبارہ چمکنے لگا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر جھک کر اپنے چچا کے کندھوں کو تھاما اور انہیں زمین سے اٹھایا۔ ان کا جسم سوکھے پتوں کی طرح ہلکا ہو چکا تھا۔ میں نے انہیں وہیں اپنی کرسی پر بٹھایا اور خود ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ جس شخص کو ابھی غصے سے پھٹنا چاہیے تھا وہ اپنے مجرم کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ میں نے چچا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ میرے پیارے چچا جان، میں آپ سے بدلہ نہیں لوں گا، میں آپ کو پولیس کے حوالے نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ کو دھکے دے کر یہاں سے باہر نکالوں گا، کیونکہ اگر میں نے بھی وہی کیا جو آپ نے کیا تھا تو مجھ میں اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ آپ نے مجھے اس بھٹے پر بیچا تھا تاکہ میں مٹی ہو جاؤں، لیکن دیکھ لیں اسی مٹی نے مجھے کندر بنا دیا ہے۔ آپ نے مجھے آگ میں جھونکا تھا، لیکن اسی آگ نے مجھے فولاد بنا دیا ہے۔ میں نے یہاں بھوک کاٹی ہے، پیاس برداشت کی ہے، گالیاں سنی ہیں اور مار کھائی ہے، لیکن میں نے کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ میں نے ہر اینٹ کو تھاپتے ہوئے یہ قسم کھائی تھی کہ ایک دن میں اپنی قسمت ضرور بدلوں گا، اور آج آپ دیکھ لیں میں نے اپنی قسمت بدل دی۔ آپ کی جائیداد، آپ کی دولت سب ختم ہو گئی۔
لیکن میری کمائی ہوئی عزت اور یہ بٹھا میرے پاس ہے ابھی تک۔ چچا حیرت اور ندامت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں معاف کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ علی بیٹا، تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو۔ تمہارا ظرف اتنا بڑا ہے، اتنا اونچا ہے، اور میں اتنا گھٹیا انسان ہوں، میں تمہاری معافی کے بالکل لائق نہیں ہوں۔ میں نے انگوٹھی والی انگلی سے ان کے آنسو پونچھے اور ایک ایسا جملہ کہا جو وہاں موجود ہر شخص کے دل میں اتر گیا۔ میں نے کہا کہ چچا جان، انسان دوسروں کو مٹی سمجھ کر پیروں تلے رونتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مٹی زرخیز ہوتی ہے، اس میں جو بھی بیج دباؤ وہ کئی گنا بڑھ کر باہر آتا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا، لیکن قدرت نے اس ظلم کو میری طاقت بنا دیا۔ اگر آپ مجھے یہاں نہ بھیجتے تو شاید میں ایک بگڑا ہوا امیر زادہ ہوتا جو باپ کی دولت اڑاتا، لیکن یہاں کی مشقت نے مجھے محنتی بنایا، مجھے انسانوں کا درد سمجھایا، مجھے بھوک کی قیمت بتائی۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اسی بھٹے کی وجہ سے ہوں۔ اس لیے میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس راستے پر ڈالا جس نے مجھے آج یہ مقام دیا۔ میرا بدلہ میری کامیابی ہے، آپ کی تباہی نہیں۔ میں آپ کو معاف کرتا ہوں اور اپنے باپ کی طرف سے بھی آپ کو معاف کرتا ہوں، لیکن یہ انگوٹھی اب میرے پاس رہے گی ہمیشہ، کیونکہ یہ اس بات کی گواہ ہے کہ حق کبھی نہیں چھپتا اور وارث کبھی لاوارث نہیں ہوتا۔ چچا نے میرا ماتھا چوم لیا اور ان کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو اب سکون کے آنسوؤں میں بدل گئے تھے۔ میں نے اٹھ کر منشی کو آواز دی اور کہا کہ کریم بخش صاحب، سن لیا آپ نے، یہ میرے چچا ہیں اور ہمارے مہمان ہیں، انہیں جتنی اینٹیں چاہیے وہ بہترین کوالٹی کی گاڑی میں لوڈ کروا دیں اور ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لینا، اور ہاں، گاڑی ڈرائیور کے ساتھ بھجوانا تاکہ انہیں گھر تک چھوڑ کر آئے۔ منشی نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور سر ہلاتے ہوئے کام پر لگ گیا۔ میں نے اپنی جیب سے کچھ نقد رقم نکالی اور زبردستی چچا کی جیب میں ڈال دی اور کہا کہ یہ خیرات نہیں ہے چچا جان، یہ بھتیجے کا حق ہے، اسے رکھ لیں، یتیموں کے کام آئے گی۔ چچا نے مجھے گلے لگایا اور دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ میں وہیں کھڑا انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا جب تک ان کی گاڑی دھول اڑاتے ہوئے نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ میرا دل ہلکا ہو چکا تھا، میرے سینے سے 20 سال کا بوجھ اتر گیا تھا۔ میں نے اپنی انگلی میں چمکتی ہوئی انگوٹھی کو دیکھا اور پھر اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے بٹھے کو دیکھا جہاں مزدور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکے تھے۔ سورج ڈھل رہا تھا اور اس کی سنہری کرنیں بٹھے کی اینٹوں کو سونے کی طرح چمکا رہی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اصل سکون بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کر دینے میں ہے، اور اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے حالات کا رونے کی بجائے ان حالات سے لڑ کر اپنا راستہ خود بنائے۔ میں نے دوبارہ اپنی ٹوٹی ہوئی کرسی اور رجسٹر کھول کر حساب کرنے لگا، لیکن آج کا حساب کتاب پیسوں کا نہیں تھا بلکہ زندگی کا تھا جو برابر ہو چکا تھا، اور یہی وہ سبق ہے جو میں دنیا کو دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی حالات سے ہار مت مانو۔ اگر دنیا تمہیں مٹی میں ملا دے تو بیج بن جاؤ، اور اگر آگ میں جھونک دے تو سونا بن کر نکلو، کیونکہ تمہاری اصل طاقت تمہارے اندر ہے، باہر کے حالات میں نہیں۔ اور یاد رکھو کہ مکافات عمل ایک اٹل حقیقت ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے، لیکن اگر تم کانٹے بونے والوں کے جواب میں پھول بونا سیکھ لو تو تم قدرت کے سب سے بڑے کھلاڑی بن جاؤ گے۔ آج میں نے کانٹوں کے بدلے پھول دیے تھے اور اس کی خوشبو میرے پورے وجود کو مہکا رہی تھی۔ میں ایک مزدور تھا جو سیٹھ بن گیا تھا، ایک یتیم تھا جو وارث بن گیا تھا، اور ایک مظلوم تھا جو آج فاتح بن چکا تھا۔ یہی زندگی ہے اور یہی زندگی کا سچ ہے۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبقوں سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔